بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب مشتمل على نعم محمد صلى الله عليه وسلم وهو اليهود ويشترون به ثمنا قليلا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے چھپا دیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمایا کتاب میں سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور وہ قوم کے جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کتابوں میں سے بہت چیزوں کو چھپا لیا تھا اور اس کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسے کہ توراۃ اور یہود اور انجیل میں یہود و نصارہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی اس کو چھپاتے تھے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ قوم کے بھی یہود ہے جنہوں نے توریت میں نازل کردہ حضور کی تعریف کو چھپایا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ پیسوں دنیا کی کچھ دولت کے لیے انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا، دین کو انہوں نے بیچ دیا، یعنی کچھ قیمت کے لیے انہوں نے بیچ دیا دنیا۔ يَأْخُذُونَهُ بَدَّلَهُ مِنْ وَلَا يَظْهَرُونَهُ بِهِ خَوْفٌ خُفَّةٌ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یقیناً انہوں نے جو یہ کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کو کھاتے ہیں، گویا وہ جو دنیا کے بدلے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں یا دنیا کو بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں کیا کرتے ہیں؟ آگ کو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ مَا لَهُمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کوئی بات نہیں فرمائے، کلام نہیں فرمائے گا۔ غضب علیہم، ان سے، کیونکہ اللہ کا جلال جلال ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا، اللہ غضب کی وجہ سے ان سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو جو ہے کیا بولتے گناہوں سے اللہ پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جہنم ہے ان کے لیے تیار کی گئی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بالہدی، ہدایت سے، یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ آخذونہ بدلوا فی الدنیا والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت سے، عذاب کو انہوں نے خرید لیا، مغفرت کو چھوڑ دیا۔ مغفرت اللہ بخشش ان کو ان کے حق میں دے سکتا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ عذاب کو پا لیا اور بخشش کو چھوڑ دیا۔ ان کے لیے آخرت میں دردناک جو ہے عذاب ہے ان کے، اور اگرچہ وہ چیز کو چھپاتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر اسی کو جو ہے چھپاتے ہیں، وہی رکھتے ہیں۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ فرمانا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کس چیز نے ان کو ان کے آنکھ پر صبر کرنے کا، کس چیز نے ان کو جو ہے کیا ہوتی ہے طاقت دے دی، یعنی اتنی کہ طاقت ان کو کیسے آ گئی کہ وہ آنکھ پر صبر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسا کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جانتے پوچھتے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، مسلمان کو معلوم ہے کہ سود جو ہے حرام ہے، پھر بھی سودی کاروبار کرتا ہے۔ تو وہی وہ لوگ کی مثال ہے کہ جو سود کا کھاتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، تو جانتے ہیں وہ۔ اللہ فرمایا وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کس چیز نے ان کو جو ہے آنکھ پر صبر کرنے کی طاقت دے دی؟ جادو ٹونا کرنے والے، جادوگری کرنے والے جانتے ہیں جادوگری کے گناہ ہے، پھر بھی کر رہے ہیں دولت میں۔ کیوں؟ کسی نے ان کو آنکھ پر صبر کرنے والا بنا دیا، مطلب یہ کہ وہ دنیا کی دولت میں اندھے ہو گئے۔ یزیدی تھے، یزیدیوں نے کیوں جو ہے امام حسین کو شہید کیا؟ جبکہ جانتے تھے کہ نواز رسول ہے، جانتے تھے یہ ایمان کا حصہ ہے، جانتے تھے ان کی محبت کو اللہ کے نبی نے دین کا حصہ بنایا، پھر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کا اقتدار آ گیا، تو دنیا کی دولت اور شہرت اور اقتدار ان کے سامنے، سروں کے سامنے تھا۔ انہوں نے دنیا کی محبت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی، آخرت ان کو یاد نہیں رہی۔ اب یہی حال ہوتا تھا، وہ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کس چیز نے ان کو جو ہے اس چیز پر جو ہے ابھار دیا کہ وہ جو ہے آنکھ کو جان رہے پھر بھی جو ہے اس پہ صبر کر رہے۔ آج ہمارا بھی حال ہے، مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔
قبر کا عذاب دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ابھی تو جینا ہے ہم کو, زندگی ایسے ہی گزارنے کے بعد میں کیا ہوگا دیکھیں گے. کیا بہت آسان ہمارے پاس ایک لفظ ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کما صبر ہمارا اللہ, کس چیز نے ان کو جو ہے صبر پر ابھار دیا کہ وہ آپ کو جانتے ہیں, معلوم ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنے سے جو ہے جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا, سب جانتے ہیں, پھر بھی صبر کرنا ہے. پھر بھی کیا ایک ہی لفظ اللہ معاف کرنا ہے. یہ جو کما صبر ہوں اللہ کا فرمان ہے. آگے فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں ذالک بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, جبکہ جو کچھ نازل کیا گیا کتاب وہ حق ہے. جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے. إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور وہ جو نے اختلاف کیا کتاب کے بارے میں یہود وہ کہتے ہیں, اور مشرکین جو قرآن میں اختلاف کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ بعض لوگ مشرکین کہتے تھے قرآن مجید کو کہ وہ قرآن مجید جو ہے شاعری ہے, بعض کہتے ہیں جادوگری ہے. نعوذ باللہ, یہ ساری باتیں جو کر جو اختلاف کرتے ہیں قرآن پاک کے معاملے میں, لفی شقاق بعید, وہ حق سے بہت دور ہو گئے. وہ تو کیا ہوئے, جنہوں نے اختلاف کیا اللہ نے ان کو دور کر دیا. اب دیکھیے اس کا ایک آسان طریقہ, ایک بیچ میں بدبخت جو ہے شیعہ تھا, کیا نام اس کا, جو بعد میں ہندو بن گیا, رضوی نام تھا, وسیم رضوی. یہ جو بدبخت تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, مگر جو قرآن کے معاملات میں بے ادبی کرا, انحراف کیا, تو قرآن مجید کو نہ مانا. اللہ نے کیا کیا, اس کو بدل دیا. اللہ نے کیا کیا, اسی کو بدل دیا. تو جو آدمی قرآن میں اختلاف کرے حقیقت میں وہ حق سے دور ہو جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے, یہ ہوئی آیت صادق آ رہی ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ قرآن میں تحریف کرے, قرآن میں رد و بدل کرے, قرآن پاک کو جھٹلائے. نعوذ باللہ, اللہ نے ان کو حق سے دور کر دیا. آخرکار یہ وہ کافر بن گیا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. اللہ نے ایسی جو ہے اس کو وہ ایسا جہنم کے عذاب میں, دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو گیا, آخرت بھی کر پائے. لئی سر کے رات کو بولو, اللہ فرما رہا ہے کہ جو نیکی نہیں کرتے, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے چہروں کو جو ہے قبلے کی طرف پھیر دو, صرف اس کا نام نیکی نہیں. اللہ یہاں پر بڑی اہم ترین بات ہے ہمارے لیے, بڑا درس سے سن لیجیے. نہیں سر پھر رات کو بولو جو ہم کی غلط مشرقی اور مغرب, کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو جو ہے نماز میں مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. کسی کے اس کا نام نیکی نہیں, بلکہ نیکی کس کا نام ہے, نیکی تو کیا ہے, من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. حقیقت میں نیکی, حقیقت میں بڑائی کس کو کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, جو ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, والمساکین, اور غریبوں اور اپنی سبیل رہبروں کے مسافرین کے لیے, مساکین کے لیے فرمایا نہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, والملائکہ, اور ملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی بیٹیاں نہیں مانے, اللہ کے نعوذ باللہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس ساری چیزوں سے دور ہم مبرہ ہو کر ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے, جیسا کہ انسان اللہ کی مخلوق, فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ مانے, اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت کے دن پر یقین رکھے, فرشتوں پر ایمان لائے, اور کتاب پر ایمان لائے. اور ان ای کتاب, یہ کتاب جو ہے ایمان کیا ہے, کتابوں پر ایمان. پچھلی جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی کم و بیش 100 کتابیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں پر نازل کردہ کتابیں کتنے ہیں, کم و بیش 100 کتابیں. اور ہم کیا کریں گے, بلا تعین ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہوگا. اس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں. یہ فرمایا کہ کتابوں پر ایمان لائے, اور نبیین, اور نبیوں پر ایمان لائے, آنے والے پچھلے جتنے سارے پیغمبر ہیں سبوں پر ایمان, سارے رسولوں پر ایمان لائے. کم و بیش تعداد 1,24,000, 1,20,000, مگر ہم بلا تعین ہم یہ کہیں گے جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ہم کو سب پر ایمان و یقین ہے. وآت المال, اور کیا کریں, مال کو عطا کریں, علی حبہ, اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں مال کو عطا کرے. ذوی القربہ, کس کو, اپنے رشتہ داروں کو, قرابت داروں کو. ذوی القربہ, اپنے قرابت داروں میں جو غریب ہیں, جو واقعی ضرورت مند ہے, اپنا مال اللہ نے جو دیا اس میں سے ان پر خرچ کرے اللہ کی محبت میں. اصل نیکی یہ ہے. فرمایا والیتامی, اور یتیموں پر مال خرچ کرے, یہ نیکی ہے.
والمساکین، مساکین پر جو ہے مال خرچ کرے، یہ نیکی ہے، وابن السبیل، اور مسافرین پر جو راہ میں سفر کر رہے ہیں۔ راہ میں سفر کرنے کا مطلب یہ ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف آیا ہے، یہاں چونکہ اس کو اناج سارے مسائل ہوتے ہیں، ایسے درد مند ضرورت مند آدمی کے لیے جو ہے انتظامات کرے، مسافرین کے لیے، والسائرین الطالبین، مانگنے والے سائرین جو ہے طلب کرنے والوں کو بھی عطا کرے، وفر رقاب، اور وہ جن کی گردنیں جو ہے قید میں ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، جیسا کہ آج پہلے کے دور میں جو ہے غلام ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھی، اب چونکہ وفر رقاب میں جو ہے جیل میں جو لوگ مسلمان جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے جیل سے رہا کرنے کی جو کوششیں ہو سکتی، جو مالی امداد ہو سکتی، وہ ساری چیزیں کرنا وفر رقاب میں آتا ہے۔ تو وفر رقاب والمکاتبین والاسرار، یعنی قید خانوں میں جو موجود ہے، جو کاتب ہیں، کاتب کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلا ایک تو غلام ہوتا تھا، غلام تو غلام ہی ہے، تو آقا نہ بیٹے غلام، ایک ہوتا تھا کاتب، کاتب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا، تو کاتب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک آقا اپنے غلام سے کہتے کہ بھائی تو 1,00,000 روپے مجھے لا کے دے دے، جب تک تو 1,00,000 روپے لا کے دے گا، جب تک تو ضرور میرا غلام ہے، جب تو مجھے میرے پیسے ادا کر دے گا تو تیرا معاملہ آزاد۔ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا کیا ہوتا ہے، پیسے دے کر ان کو آزاد کرنا ہے۔ اور والاسرا، یعنی اسرا کا مراد خیری جو ہوتے ہیں ان کو، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، اصل نہیں ہے نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکات کو ادا کرے، المفروضہ، جو زکات فرض ہے، اور خلوں کی تطبع، یا وہ جو فرض ہے یا پھر وہ تطبع یعنی جو نفل ہے، زکات فرض ہے اور جو زکات نفل ہے، زکات فرض سے مراد جو زکات واجب ہم پر ہوتی ہے، زکات نفل سے مراد صدقہ خیرات، صدقہ خیرات والنفل والتطوع، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب تم کسی سے معاہدہ کرو، عہد کرو تو عہد کو پورا کرو، یہ نیکی ہے۔ والصابرین، اور جو ہے صبر کریں، کس پہ صبر کریں، اللہ فرما رہا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، یعنی فقر میں اور مصیبت میں، مرض میں، مبتلا پریشانی میں، ایسے معاملات میں صبر کرنا نیکی ہے۔ وحین الباس، اور اس وقت جب جو ہے نا اللہ کے راہ میں تم جہاد کے لیے نکلے ہوں، اس وقت جو شدت ہے، اس تکلیف کے وقت اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا بھی آسان نیکی ہے۔ اولئک الموصوفون بہ، وہ لوگ ہیں جن کی جو صفتیں ہیں جس کو ذکر کیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں، اگر وہ ان صفتوں میں سچے ہیں تو یقیناً ان کے ایمان میں وہ سچے ہیں، ان کے اس ادعا میں وہ سچے ہیں، اس نیکی میں وہ سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں دراصل جن کو متقی کہا جاتا ہے، جو متقی ہیں، تو اتقا پرہیزگاری والے، یہی لوگ متقی ہیں۔ لیکن کتنی صفتیں قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، ایک کا تعلق اس میں دو ٹکڑے ہوئے، ایک کا پارٹ 1 میں اللہ نے ساری چیزیں ایمانیات سے رکھی، اور پارٹ 2 میں اللہ نے ساری چیزیں اسلامیات سے رکھی، ایمانیات اور اسلامیات۔ ایمانیات کیا ہے؟ وہ چیز جس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق یقین سے ہے، یعنی آپ جن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اس کا تعلق ایمانیات سے۔ ایمان کا مطلب وہ چیز جو یقین کا تعلق ہوتی ہے، اسلامیات کا تعلق وہ جس میں عمل کرنا ہے، یقین آنے کے بعد پھر آپ کو عمل آپ کو لازم آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب اللہ کو ماننا، اللہ کو دیکھے نہیں آپ مگر اللہ کو یقین ہے، رسول اللہ کی بات کو آپ نے مانا، قبول کیا، رسول اللہ کو نبی مانا، رسول اللہ کو وسلم زمانے میں آپ نہیں تھے مگر رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا آپ یقین رکھتے ہیں، یہ یقین، یہ ایمان۔ کتاب، پچھلی کتابوں کو آپ نے نہیں دیکھا مگر رسول اللہ کا فرمان اس لیے ہم نے مان لیا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے کہ فرشتے ہیں موجود اس لیے ہم نے مان لیا، جنت دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ جنت دوزخ اللہ نے بنائی ہے اس لیے ہم نے یقین کر لیا، قیامت قیام ہونے والی ہے یہ ہم کو رسول اللہ نے بتایا مگر ہم جانتے نہیں کہ ڈیٹ کب ہونے والی ہے، مگر ہم کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت تو برپا ہوگی، انسان کو مار دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، آخرت کریم مسلم ہے، یہ ساری چیزوں کو یقین رکھنا ہی ایمانیات ہے۔ اور اسلامیات کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اللہ کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مال عطا کیا، اس مال کو اللہ کی محبت میں خیرات کر دینا، اسلامیات۔
نماز قائم کرنا اسلامیات ہے، زکوٰۃ دینا اسلامیات ہے، صدقہ خیرات کرنا اسلامیات ہے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا اسلامیات ہے، اقربا احبا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلامیات ہے. یہ ساری چیزیں جو پچھلے بیان کی گئی وہ اسلامیات ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت پاک کو ہم پڑھیں گے، پوری ایک آیت ہے سورہ بقرہ اور پارے 2 میں. یہ تو پارا جو ہوتا ہے ربع کی سب سے پہلی آیت ہے. اس میں آپ کو پوری زندگی کی آخر بتا دے گی کہ دین. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے دین کے اس کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے. خصوصیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اصول کو چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز اصول نہیں ہے اس کو ہم نے اس کو اہمیت سے ہم کرتے ہیں. الٹا سسٹم ہمارے پاس. اصول کیا ہے بھائی؟ دیکھیے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم نے نماز کو بہت آسانی سے چھوڑ دیا. پڑھیں گے اللہ معاف کرنے والا. زکات دو، زکات میں کمی کر دی اللہ دینے والا. قربانی دو، قربانی کا توجہ نہیں ہوتی اللہ معاف کرنے والا. زکات ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ہیں، ان کے معاملات ہیں، بیوی بہن کا حق دیں گے، ہم نے اس کو لمبا چھوڑ کے دیں گے. بھائی کا حق زبردستی بھائی کی پراپرٹی پر بیٹھا ہوا ہے، حصص کا مسئلہ ہے، بڑا بھائی جو ہے نا تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہم نے دیکھیں گے، اور اللہ معاف کرنے والا اس میں ہم نے جو ضروری زندگی کے معاملات ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ضروری نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ طور پر فاتحہ کا معاملہ آ جائے. بڑے پیر کا فاتحہ آ گئی ہو، پورا گھر دھویا جا رہا ہے، پورا گھر سجا جا رہا ہے، کپڑے میں پانی غسل اہتمام دے رہا، ہاتھ پانی دھو رہا، ہاتھ پانی جو ہے نا گلے میں نہیں رہا. اچھی بات کہنا یہ ہمارے پاس کو اہتمام بڑی سختی سے پانی ڈالتا ہے. اور محبت کا فاتحہ کا مسئلہ ہے، فاتحہ ہے کیا ہے تو نماز فرض بند پڑے. تو جو چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا ہم نے اس کو پلٹ دیا. اصل جو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. جو اصل جس کو کچھ کام نہیں تھا تو ضروری نہیں تھا کرتے ہیں تو فائدہ مند. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مت کرو، بہت اچھے انداز میں کریے، کوئی شبہ نہیں، مگر جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ اس کو ہم نے ترک کر دیا. تو جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا اس کو ہم نے بہت ضروری سمجھ لیا، نقصان ہمارا. یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک آیت کاموں پر خدا کا بنا. اصل دین یہ ہے. یہ انتہا پرہیزگاری. آدمی متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار ہونا چاہتا ہے. ایک آیت میں اللہ نے ایمان اور اسلام کو ملا دیا، فرمایا یہی متقی پرہیزگاری. آپ پرہیزگاری کے لیے آپ کو اور نہیں جانا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. جیسے حلال کما لیجیے، جس کا حق اس کا حق ادا کر دیجیے، اقربا کو دیکھ لیجیے، یتیموں مسکینوں کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجیے. آپ معاملہ ختم ہو جائے. حق یہ ہے کہ ہم نے ساری ان ضروری چیزوں کو جو ہماری اپنی زندگی میں ضروری تھے ہم نے اس کو پلٹ دیا، جو غیر ضروری چیزیں اس کو ہم نے اپنا دیا. اللہ آگے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اے ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے، فرض علیکم تم پر فرض کر دیا گیا قصاص فی القتل، ناحق قتل کے ناحق تو قتل کیا جائے تو تم کو جو ہے اس کا قصاص تم پر فرض ہے کہ تم اس کا قصاص لے لو، اس کا بدلہ لے لو. کیسا ہو؟ الحر بالحر، آزاد کا بدلہ آزاد. یعنی جس آدمی آزاد آدمی کو کسی نے مار دیا بدلے میں اس آزاد آدمی کو مارا جائے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی غلام نے آزاد کو مارا تو پھر اس کو آزاد کا بدلہ آزاد ہوگا. یعنی آزاد شخص کا قتل کیا گیا تو پھر جو مقتول ہے اس کے رشتے دار جو ہے اسی شخص کو قتل کریں گے جس شخص نے قتل کیا. تو قتل کا بدلہ قصاص کا بدلہ آزاد کے بدلے میں آزاد، اور غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مارا گیا عورت کو بدلہ مرد سے لیا جائے گا، مرد کو مارا جائے گا. جس کو مارا جائے گا جیسا مارا جائے گا ویسا ہی اس کا قصاص لیا جائے گا. خبر معافی یاد رکھو. ہاں اب یہ کیا ہے؟ شرط ہے. یہاں ایک چیز کی شرط ہے بھائی، قصاص تو اسلام میں ہے مگر شرط یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو جس میں ہمارا اپنا قاضی و قضا ہو، جج
جج ہوں جن کا اپنا فیصلہ ہو گیا کہ اس طرح قصاص لازم ہے، اس کو قصاص کیا جائے گا۔ ہر آدمی کو حق نہیں ہے کہ اس کو مار دیا تو اس کو جا کے مار دے۔ شریعت نے کسی کو ذاتی حق نہیں دیا ہے۔ یہ قصاص اور حق جو ہے اسلامی قانون ہے، یہ قانون ان پر مملکت اسلامیہ پر قاضی القضا جج ہی کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا، تو وہ فیصلہ جس کو دے گا وہی فیصلے کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ فرمایا یہی جو ہے نا کیا ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے فمن عفی عنہ للقاتلین من دم اخیہ مقتول شیء، اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کا خون، یعنی قاتلین میں سے قاتل کا جو خون ہے، مقتول جو ہے اس کا بھائی کیا کرے، کسی چیز کے بدلے میں اس کو معاف کر دے، مطلب یہ ہے کہ فدیہ دے کر معاف کر لیں۔ میں دیکھیے میں اپنے اب جو قاتل ہے جس نے قتل کیا تھا وہ مقتول کے گھر والوں سے کہہ دے کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، لہٰذا میں اپنی جان کے بدلے میں اتنے پیسے ادا کر دوں گا، میری جان بخش دو۔ اگر قاضی کے پاس یہ مسئلہ ہو گیا، جج جو ہے فیصلہ کر دے اور دونوں فریقین راضی ہو جائیں تو اس صورت میں جان کے بدلے فدیہ مقررہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بدلے میں جان کو بخش دیا جائے گا، ورنہ پھر قصاص کے وقت قصاص۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بیان اللہ بیان ترک القصاص میں اس کیونکہ وہ قصاص کو ترک کر دیں، تو یہ آگے بیان ومن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اس چیز پر کیا کیا جائے گا، یعنی اس کی اتباع کی جائے گی اور بالمعروف اچھائی کے ساتھ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کے معاملے کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی قصاص کا جو معاملہ کو ختم کر جائے گا اچھے حسن سلوک کے ساتھ، کیونکہ اس نے اس کا حق جو ہے حق کا فدیہ ادا کر دیا۔ یہاں کی جو ہے باتیں اہم ترین باتیں جو ہے بیان کی گئی تھی، اس میں ایک قانون ہمیں معلوم ہوا۔ لیکن قرآن مجید میں جملہ جو ہے جو مسائل احکامات ہے قوانین ہیں وہ جملہ جو ہے 500 ہے، 500 احکامات آیتیں ایسی ہے جس میں احکامات مسائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد باقی آیتوں میں جو ہے تقریباً جو ہے واقعات ہے، حکایات ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ مرد آدمی چاندی کتنا پہن سکتا ہوتا؟ 3.5 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتا، 3.5 ماہ سے بولے تو تولہ، آئے بولے سے بہت کم ہوتا، بہت الگ نہیں ہوتا۔ بہت الگ ہوتا۔ بچے آج کل بچے جو ہے تو چینہ پہن رہے ہو، چین وغیرہ جائز نہیں ہے، پیتل کی ہو یا وہ کوئی چیز جائز نہیں ہے مرد کے لیے سوائے انگوٹھی کے۔ اگر پہن لے تو کہیں تو جو ہے نا اس نقصان ہے، گناہ ہے، اور گناہ گار ہے وہ۔ مردانگی ختم ہو جاتی ہے، اچھا شریعت میں جائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسا مول صاحب انگوٹھی پہنے ہیں ویسے کتنے انگوٹھی پہن سکتے ہو؟ قریب آدھے تھوڑے سے کم ہوگی، بہت کم۔ ایک ہی پہن سکتے، بعد دینے 2 3 مردہ ایک ہی آپ نے ایک ہی انگوٹھی پہننا ہے، اتنے ہی ماشے کی انگوٹھی پہننا ہے۔ اکثر درگاہوں میں دیکھا میں حضرت اور جو جتنے بھی کیا بولتے ہیں ٹھیکیدار ہیں، ہاں بھرے ہوئے انگوٹھے پورے بھرے ہوئے، تو گناہ گار ہے وہ پورے۔ آپ نے کسی عالم کو دیکھا ہے؟ علماء میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنے انگوٹھے پہن کے کبھی آپ نظر آئے؟ دین میں آدمی اسپیشلسٹ کے پاس آتا ہے، کان کا درد ہے تو کان کے اسپیشلسٹ کا جاتے ہیں، ناک کا درد ہے ناک کے اسپیشلسٹ کا جاتے ہیں، تو آپ دین کے اسپیشلسٹ کیا ایسی چیزیں پہنتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ آدھے تولے سے کم، اگر آدھا پاؤ تولے کے قریب، پاؤ تولے کے قریب، پاؤ تولے پاؤ تولا 4 ماہ سے 4 ماہ سے پاؤ دیکھیے عام طور 5 پہ تولے 5 تولے کا 5 ماشوں کا آدھا تولا، آدھا تولا پاؤ تولے بلکہ کم مناسب ہے 350 گرام بول سکتا ہے، 350 سنت ہے اس میں پتھر دینا، پھر اس میں پتھر کا مسئلہ جو ہوتا ہے عام لوگ جو ہے نا پتھر سمجھتے ہیں، کھلا پتھر ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، ایسا کوئی وہ تاثیر وغیرہ پتھروں میں نہیں ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ آج کل جو ہے ٹی وی میں ایڈ بھی آ رہا تھا، کھلا مسیح والا جو ہے نا پتھر پھینک لو وہ کام ہو جاتا ہے، کھلا پتھر پھینک لو وہ پتھر کام
پیدا کرنے والا ہے نہ کسی سے پیدا کرنے والی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. لہٰذا البتہ پتھروں میں عقیق جو ہے یہ پتھر ایسا ہے جو رسول اللہ نے استعمال کیا ہے، لہٰذا عقیق میں نسل ہے. لگتا وزن نہیں ہوتا، لگے لگایا گیا اس کا وزن نہیں ہوتا. اور اسی واسطے ہے کہ میں سفر میں چلے گئے کھانے پینے کے اپنے بیچ کے کام آئے. تو اس کو بیچ کے اپنی زندگی کا کھانے پینے کا انتظام اس کرنے کے بعد آگے رکھا جاتا ہے. بالکل اب جیسا فرما ایک شخص ہے ٹی وی پہ بہت زیادہ ایڈ آتے ہیں ان کے، انہوں کچھ قرآن کی آیت بھی سناتے ہیں، انہوں حدیث شریف بھی سناتے ہیں. وہ لوگ کو نہیں معلوم یہ اپنے طریقت میں ہے بلکہ سنا میں طریقت میں ہے، شریعت میں طریقت سب جھوٹ بات. سوری حقیقت ہے، وہ حقیقت میں ہے، لوگ نہیں جانتے حقیقت کیا ہے، وہ پہنتے بلکہ بول رہے ہیں. شریعت ہے، شریعت کہتی ہے نہ طریقت کہتی ہے نہ حقیقت کہتی ہے نہ معرفت کہتی ہے. ان کو یہ بتا دو نہ معرفت سے ہے نہ حقیقت سے ہے نہ شریعت سے. سب بیکار بات ہے. پتھروں کی اگر جو ہے نا پتھروں سے ایسے بولتا تو پتھر ہی پہن کے کہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی تک جتنے بھی انبیاء آئے، رسول دو پائے، رسول اور نبی جتنے بھی آئے سب نے اللہ ہی سے مانگا، ہر ایک نے اللہ سے ہی مانگا. تو یہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے نا، پتھروں کا پھر کیا؟ کوئی تصور نہیں. شریعت مطالعہ میں طریقت اور شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ شریعت سے زیادہ طریقت اور زیادہ جو ہے نا وہ ہے. شریعت میں بھی جو ہے نا کچھ چیزوں کی چھوٹ ہوتی ہے، طریقہ میں بالکل چھوٹ نہیں ہوتی. طریقت کا حرم اپنا صوفیہ کے پاس تو اللہ کے علاوہ کسی کا تصور کرنا غیر اللہ ہے. غیر اللہ ان کے پاس شرک ہے. صوفیوں کے پاس نا صوفیہ کرام کے پاس آپ طریقت کے میدان میں ختم رکھیے. طریقت میں سوائے اللہ کی کسی کو پکارنا تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور غیر اللہ کے وقت کا شرک ہے. ان کے پاس تو طریقت سے خارج ہو جاتے وہ لوگ. طریقت میں پھر بھی شریعت میں ہمارے پاس پھر بھی اجازت ہے. طریقت اور شریعت کی مثال تھوڑا سمجھ لیجیے. لیکن طریقت کیا ہے شریعت سمجھانے کی مثال ہے. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار میں اس کی رعایا کے مخصوص حضرات بیٹھتے ہیں. تو بادشاہ کے پاس جو مخصوص حضرات ہوتے ہیں، آدھی بات ہے اس کی غضب سے بھی وہ لوگ ان کو برداشت کرنا ہے، صحیح برداشت کرنا ہے، اس کی محبت کی بھی لینا ہے. مگر جو لوگ جو بادشاہ کی رعایا میں ہیں، جو بادشاہ کے نام سے واقف ہیں، وہ لوگ دور ہے. نہ ان کو بادشاہ کے غصے سے مطلب ہے نہ محبت سے مطلب ہے. محبت تو وہاں تک آ جاتی ہے، غصہ تو وہاں تک نہیں آتا. مگر ان کو معلوم ہے ہم بادشاہ کے انڈر میں ہے، ان کی رعایت تھا. تو وہ اچھا تو خرید ہونے والا اچھا جو ہمیشہ جس کو جان کا خطرہ لگے ہوا ہے. دولت تو ملتی ہوگی مگر ہمیشہ جب چاہے وہاں سے گھر اڑا دے. یہ طریقت کا میدان ایسا ہی ہے. جتنا آپ رب سے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کو ڈر آئے گا، اتنا ہی اللہ سے آپ کو ڈرنا ہے. وہ چیزیں جو عام طور پر عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہے، طریقت کی قدر میں وہ چیز ہمارے لیے نظر بن جاتی ہے. سمجھے آپ؟ تو سب دور رہنے والا جو صرف اللہ کو مان رسول اللہ کو ماننے سے عبادات کر لے بس کافی ہے. اس کو منزل میں درجات تو ملتے ہوں گے، مگر درجہ تو مل جائے گا ایمان میں اسلام پہ چلنے والا. مگر طریقت پہ عمل کرنے والوں کے لیے ساری رکاوٹیں ہیں، کانٹوں کا چلنا ہے. اس لیے کہ ان کو رب سے قریب ہے. ان کو جنت نہیں چاہیے، ان کو رب چاہیے. یہ رب چاہیے، ایک ہے رب چاہیے، ایک ہے رب کی جنت چاہیے، رب کی عطا چاہیے. عام لوگ جو شریعت پر عمل کرنے والے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو رب کی عطا چاہیے، ان کو جنت چاہیے. رب کی محبت کو جو وہ جنت کی خواہش ہے، ان کو رب کی عطا ان کو مل گئی، کافی خوش ہو جائیں گے. مگر جو لوگ طریقت کی منزل میں قدم رکھے ہیں ان کو رب کی عطا نہیں، رب چاہیے، رب کی محبت چاہیے. تو ان کے لیے تو کٹھن کا راستے ہیں. سب کو وہ کھانا کھلائے اور خوش خوشی روٹی کھائے. سیدنا صدیق اکبر طریقت کے امام شیخ الاسلام باقی رحمہ لکھے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے اپنے پیر پر عمل کرنا سکھایا تو سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا. امت کو جانشین کسے کہتے ہیں وہ سکھانے والے حضرت صدیق اکبر ہے. ایک پیر کیسا ہونا چاہیے، ایک مرید کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے تعلیم دینے والے اور پیر کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی اگر مرید کائنات میں اس کو تعلیم دیا ہے امت محمدیہ میں صدیق اکبر ہے. اس کی دو مثال دیا. ایک مثال کیا دی؟ پہلی مثال یہ دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانوں نے خلافت جو ہے پر فائز فرمایا. تو جب سارے لوگ موجود تھے، سارے صحابہ
کہ آپ منصب خلافت پر فائز فرمائے، خلیفہ اول بنے آپ، اس وقت جو ہے نا حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا مولا علی شیر خدا، دیگر بڑے اکابر صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا ہے، ہمارے پاس مدینہ منورہ میں لشکر کا کوئی تعداد نہیں ہے، آپ اسامہ رضی اللہ عنہ کو کا لشکر ہے، لشکر اسامہ جو سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو روانہ فرما دیا تھا، ان کو روک دیجئے، ان کو بلا لیجیے واپس۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر بولے نہیں، حضرت علی بولے نہیں، رسول اللہ نے جس کو حکم دے دیا میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ تو لوگ بولے کہ یہ اکابر صحابہ نے کہا کہ ممکن کیسے، دیکھیے حالات بدل جائیں گے، لوگ اگر مدینے میں حملہ کر لیں گے جب کیا کریں گے؟ تو بولے نہیں، میں اپنی عقل وہاں استعمال نہیں کر سکتا جہاں رسول اللہ کا حکم آ چکا ہے، ہم وہی کریں گے، رسول اللہ کے چاہے قیامت برپا ہو جائے مگر ہم اسامہ کا لشکر کو ضرور بھیجیں گے۔ تو پھر وہ سب حضرت عمر، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، دیگر اکابر صحابہ نے کہا رسول ٹھیک ہے حضرت، آپ ایک کام اگر بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم ایک کام کریے، اسامہ رضی اللہ عنہ چونکہ نوجوان ہیں، یہ ایکسپیرینس ہولڈر نہیں ہے، تجربے کار نہیں ہے، ان کے بدلے میں دیگر اپنے اصحاب میں سے جس کو سپہ سالاری کے لیے تجربہ رکھتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، دیگر بڑے بڑے احباب ہیں، آپ ان کو کسی کو سپہ سالاری عطا فرما کے بھیجیں۔ پہلے صدیق عمر نے کہا وہ بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت اسامہ بن زید ہی کو سپہ سالار بنایا ہے، میں چاہے کچھ بھی ہو جائے انہی کو سپہ سالار بناؤں گا، انہی کو بھیجوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پیر کا حکم آ گیا۔ یہ ہے دراصل حقیقت کی طریقت کا سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا درس۔ شیخ الاسلام علیہ جماعت رحمہ لکھے ہیں کہ لوگ بولے کہ جنہاں کہ وہ لوگ حضرت لکھے ہیں حوالے سے کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ شیخ حضرت مولا علی شیر خدا 6 مہینے تک ناراض تھے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اس مشورے میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا جا رہا تھا، اس لشکر کا مشورہ دینے میں مولا علی شیر خدا کیسے شامل ہو گئے؟ اس کا مطلب تاریخ کے اوراق میں خلط مت کیا گیا اور مسلمان تاریخ سے زیادہ احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ پھر حضرت لکھتے ہوئے ایک نقطہ لکھیں کہ لوگ حقیقت میں یہ تھے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا ناراض کیوں تھے؟ ناراض اس لیے تھے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کو بہت دیر کے بعد اطلاع دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس بات پر ناراض نہیں تھے کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا، بلکہ لوگوں سے اس بات پر ناراض ہوئے کہ اس کی خبر مجھے دیر سے کیوں دی گئی؟ اگر مجھے جلدی دیتی سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ اتنی محبت اور رفاقت صحابہ میں ہوا کرتی ہے۔ یہ جو ہے شیخ الاسلام علیہ رحمت نے اپنی کتاب میں اس کا خلاصہ دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ دیکھو صحابہ میں اتنی محبتیں ہوا کرتی تھی کہ ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر نہیں نکلتے۔ یہی تو ابو بکر صدیق ہیں، جب خلیفہ بنے تو دوسرے دن جو ہے سامان لے کے جو ہے کاروبار کے لیے نکل گئے، تو روکنے والا کون؟ یہی تو حضرت عمر تھے، یہی تو مولا علی شیر خدا تھے، یہی تو وہ اصحاب تھے جنہوں نے روک کر کہا کہ آپ خلافت پہ ہیں، لہٰذا آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھال لیجیے، کاروبار کریں گے تو کیونکہ یہ خلافت کون دیکھے گا؟ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے بیت المال سے خلیفہ کے لیے کھانے کا انتظام کا تعین کیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ یہی تو لوگ تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت نے بیان فرمائی۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے پیر اور مرید کا جو نسبت ہے اس سے بتانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے کسی کی بات کو نہیں مانا اور سارے صحابہ کچھ دیر کے لیے ششدر رہ گئے کہ بھئی کہ کیسے اصل بات تو نہیں ماننے والی، اس لیے کہ مسلمان کا لشکر چلے۔ اسی وقت جب سرکار دو عالم کے وصال مبارک ہوا تو لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، زکات کے منکر ہو گئے، یہ سارے مسائل ہوئے۔ اس وقت جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اخر تو یہ کہتی تھی کہ ایسے وقت میں لشکر مدینے میں ہوں گے، لوگ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر تنہا رہ کر مدینے میں انہوں نے لشکر کو بھیجا اور الحمدللہ وہ لشکر رسول اللہ نے بھیجا تھا وہ کامیاب لوٹا، جس کی وجہ سے پھر اسلام کی بنیادوں کو بنیادیں مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ تھا جس میں سارے صحابہ ایک ہوئے مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت صحابہ نے کیا کہا؟ جس وقت صدیق اکبر نے اعلان کیا جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اگر میرے زمانے میں اس کی ایک ٹانگ بھی کم کر دے گا تو میں اسے جہاد کروں گا۔ سبوں نے کہا حضرت کہ
اتنی سختی زکات کے جو ممکن ہے وہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کم سے کم ان کے کلمے کا خیال رکھیں، ان کو معاف کر دیں، اس سال زکات وصول نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو مسلمان کو مار رہے ہیں، ایسا ماحول پیٹ کا ماحول بن جائے گا، اس طرح مسائل ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا، کہا نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں جو قانون تھا، جو چیز تھی، میرے زمانے میں وہی رہے گا، اگر اس میں کوئی رد و بدل کرے گا تو میں ان سے جہاد ایسا ہی کروں گا جیسا کہ میں اسلام سے نکلنے والوں سے جہاد کر رہا ہوں۔ اس میں اکثریت میں یہی قول تھا کہ بھائی سارے صحابہ ایک طرف تھے، حضرت ابوبکر ایک طرف تھے۔ یہ تھی حقیقی طور پر اپنے پیر کی باتوں پر عمل کرنا، اس کو جو ہے حضرت شیخ الاسلام نے روایت فرمایا، عمل کیا۔ مرجان کا بھی ذکر ہے جی جی، اگر وہ برکت کی نسبت سے اگر کوئی پہن رہا یا پھر کوئی دوسرے سے کوئی بڑھ سے پتھر کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، پتھر کو نفع نقصان اور فائدہ پہنچانے والا سمجھنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حقیقی سنت ہے دنیا کے سارے پتھر آپ پہن سکتے ہیں، پتھر پہننے میں کوئی شک نہیں، مگر پتھر کو یہ سمجھنا کہ اس سے نفع ملنے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، یہ پہننے سے نقصان ہوگا، یہ پہننے سے فائدہ ہونے والا ہے، تو تصور اسلام میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ ایسا بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے، برکت کی چیز، دیکھیے کوئی چیز برکت کا استعمال کرنا، اس کو رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، برکت الگ ہے، فائدہ الگ ہے، آپ اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو جو ہے نا شرک ہو گئے۔ بتینی و زیتون کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ کھائیے، کھانا اس کا استعمال کرنا، برکت کو رکھنا ہوگا، خالی برکت ویسی ہی سوال ہے کہ پتھر کو بھی اب انسان پہنچے گا برکت استعمال کرنا کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے قصوہ ہے، یعنی کعبے کا غلاف کا کپڑا آپ کو مل جائے، برکت گھر میں رکھتے ہیں، برکت ہے۔ رسول اللہ کا موئی مبارک برکت ہم نے رکھا، برکت ہے۔ پتھر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہن تو ہوگا، آپ کو سمجھ میں آتا اس کا ایک بڑا جو ہے نا کہ وہ طبقہ بڑھ گئے، یہ دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو پریشانی ہے تو اطلاع پریشانی کے لیے پتھر استعمال، یہ تو جو ہے نا بالکل جو ہے نا غیر رسمی چیزیں ہیں، توہمات ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ بات صحیح ہے صاحب۔ یہ علم جعفر میں بھی جو چیزیں ہیں پتھر کے تعلق سے جو علوم ہے پھر وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے علوم تو علم کا علم ہے، دیکھیے علم جعفر ہے یا علم العادات ہے، یہ جتنے علوم ہیں، علوم جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے نا علم تو موجود ہے، مگر ان علوم سے اس بات کی تصدیق پائی نہیں جاتی کہ یہ جو کہا جائے وہ سچ ہو۔ جیسا کہ علم جعفر کے علم سے جیسا کہ کوئی انسان کا جیسا کہ نام سے یا پھر تاریخ پیدائش سے جو پتھر سجیسٹ کرتے تو وہ بندہ وہ پتھر پہنتا، اب اس کو سمجھنا نہیں سمجھنا وہ تو ایک الگ چیز ہے، جو سجیسٹ کرتے جو علم ہے تو وہ کیا علم درست نہیں ہے؟ حرام تو نہیں کہتے، ناجائز تو نہیں کہتے، علم ہے، اس علم کی بنا پر جو ہے نا کہا جا رہا ہے، اور یہ بزرگوں سے بات ثابت بھی ہے کہ ان سے تاثیر پائی جاتی ہے۔ یہ تاثیر کا معاملہ الگ ہے، فائدے کا معاملہ الگ ہے۔ تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا نام کی انسان کی تاثیر ہوتی ہے، رسول اللہ فرمایا اچھے نام رکھو کیونکہ نام کی تاثیر پائی جاتی ہے، یہ تاثیر کے لیے ہے کہ ناموں کی تاثیر، مثال کے طور پر میرا نام خالد ہے، میرے نام کی تاثیر یہ پائی جاتی ہے کہ میں جو ہے نا نام کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا کیا بولتے ہر چیز کو منع نہیں کر سکتا، ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے، تو اس طرح ہر کسی کے اندر خوبیاں نام کے اثر آتی ہے، ان خوبیوں کی وجہ سے اسی کو جو ہے نا اسی کو علم جعفر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، چاہے پتھروں کا سلیکشن ہو یا پھر اسی کی بنا پر آیتوں کا اثر بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا آدمی کے جلالی کیفیت کہاں ہے، کہاں ناری، کہاں جو ہے آتشی، کہاں جو ہے پھر جو ہے نا آبی، آگ، بادی، اس میں جو ہے نا انسان کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہے، آتش، آب، باد اور جو ہے نا خاک، چار چیزوں کے انسان کو مجسمہ ہے، ان چیزوں کو جو ہے کیا ہوتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے، اس کا جواب پائے۔ میرا خیال ہے یہ آیت بہت اہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اس کے اوپر عمل بہت کم ہوا بہت کم ہو گیا، اس کے لیے تو پوچھ رہے ہمارے لیے ربنا ہب لنا کیا کر رہے کیا ہے، اپنا نکل کے آگے بڑھتا چلے عالمی اقوام میں تقریباً آیا مگر
آتے ہی نہیں اور اس پہ ہے ہی نہیں. جمعے کا جو دوسرا خطبہ ہوتا ہوں صاحب سنا میں کہ وہ باہر دینا بول کے سنا مسجد کے اندر نہیں دینا بول کے اعلیٰ حضرت فرمائے بول کے سنا. جمعہ پہ جھگڑا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا جھگڑا جمعہ کی اذان پہ ہے. دوسری اذان بول کے دوسری اذان پہ. تو جی دوسری اذان کی سوری خطبہ بول جائے دوسری اذان کی بات کروں خطبہ کو ممبر پہ ہی ہونا جب ہوتا ہے. میں غلطی سے نکل رہا ہوں دوسری اذان کی بات کروں تو ان کا اپنا اختلاف ہے. سب کا اپنا ان کا اپنی رائے ہے. احناف کے مسلک میں اختلاف رائے میں اعلیٰ حضرت کا اپنا اجتہادی اختلاف ہے کہ وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں خطبہ ثانیہ میں جو ہے اس وقت جب خطبہ اولیٰ ثانیہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اذان امام کے سامنے نہیں بلکہ باہر کے ممبر پر باہر دی جائے کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں یہ ہے کہ وہ جو اذان ہے دراصل وہ اذان لوگوں کو بلانے والی اذان ہے. مطلب چونکہ احناف کے بعد پہلی اذان لوگوں کو بلانے والی اذان ہے. کیا ہے وہ قرآن مجید میں اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو من یوم الجمعہ فاسعوا الی نودی للصلاۃ نے پہلی جو اذان ہوگی جب ندا دی جائے گی جمعہ کے دن تو کیا کرو فاسعوا الی ذکر اللہ بدل البیع. پہلی اذان میں نماز کے لیے دوڑو اور اپنے کاروبار کو بند کر دو. پہلی اذان جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی اذان سننے کے بعد کاروبار بند کر دیا جائے اور نمازوں کی طرف میرے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں. تو دوسری اذان اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے عربی خطبہ کا آغاز ہے کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے. تو دوسری اذان بلانے کے لیے نہیں بلکہ خطبے کے وجوب کے لیے. یہ احناف کا اپنا مسئلہ ہے. تو امام میں اعلیٰ حضرت کے پاس جو ہے وہ کہنا ہے کہ وہ بھی باہر دی جائے تاکہ لوگ جو ہے جو خطبہ ضروری خطبہ ہے واجبہ ہے اس کے آنے کے لیے دیر نہ کریں. یہ ان کی اپنی تربیت ہے. اس میں اختلاف ہے احناف کے پاس اور علماء جنوب یعنی ہندوستان میں جنوب کے جو علماء ہیں ان کے پاس اذان ثانی جو ہے ممبر کے سامنے ہی دینے کا حکم ہے. اس میں صرف تنہا اعلیٰ حضرت کا قول ہے کہ وہ باہر نہیں جائے. اس لیے جو ہے نا کیا بولتے خود اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی خطبے کے وقت میں جو ہے اذان ممبر کے سامنے ہی دیتے. کہاں پر تو دیتے تھے نا صاحب کہیں دوسری جگہ تو نہیں دیتے نا تھا شمالی ہند میں ہے. ہمارے ہند میں شمالی ہند میں جہاں اعلیٰ کے قریب مراکز ہیں وہاں پر ایسا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی بہت کم مراکز میں اس کا اہتمام ہے. دوسری اذان کی دعا پڑھنا ہے مطلب اذان کی دعا پڑھنا ہے جیسا اللہ ہمارا بہادی دعوت کام خطبے کے جو دیتے نا وہ دوسری اذان کی بات کر خطبے کی اذان دوسری اذان امام صاحب کہنے سے پہلے جو پڑھنا ہے پڑھو جو پڑھ سکتے پھر اذان دے دیے تو بس خطبے کی الحمدللہ سے پہلے ساری چیزیں ہو جائے. الحمدللہ کے بعد کچھ نہیں ہونا. الحمدللہ سے پہلے ساری اذانیں سارے معاملہ ختم ہو جائے. تو نہیں پڑھ سکتے نا اتنا وقت نہیں نہیں پڑھ پڑھنا خطبہ سننا واجب ہے. جی ہاں دعا پڑھنا سنت ہے. جب واجب آ جائے تو سنت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. اسی طرح دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھک ہوتی ہے اتنے بیچ میں دعا اتنی دعا جلدی کر لیں کہ امام پھر خطبے سے پہلے آپ کی دعا سے فارغ ہو جائیں. پھر آپ کو بیٹھنا ہے خاموشی کے ساتھ. جائیداد کے تعلق سے سوال تھا کہ اگر والد صاحب کی زمین تھی 3 بیٹے ہیں 3 والد صاحب کے انتقال کے بعد 2 بیٹے گھر بنائے. ایک بیٹے کا اس میں پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا اور وہ جائیداد تقسیم ہونا ہے تو حصے کیا برابر ہوں گے یا نہیں؟ جو پیسہ لگا ہے ان کا زیادہ ہوگا اور جو پیسہ نہیں لگا ہے ان کا کم ہوگا؟ زمین والد کی تھی مقام بنانے والے 2 بھائی بیٹوں کی. جی 3 سے پہلے تو بٹوارا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ جانا کیا بولتے 3 حصے ہوں گے زمین کے. زمین کے حصے ہوں گے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ دونوں بھائی کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کو بھی جو ہے ہمارے تعمیر کے پیسے ہم کو دیے جائیں. اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی جو تعمیر کے پیسے اس زمانے میں جتنے خرچ ہوئے تھے وہ پیسوں کو اس سے مائنس کر دیا جائے گا اور اس کو نکالنے کے بعد جتنا اماؤنٹ تھا وہ اماؤنٹ نکال لینے کے بعد جو زمین کی قیمت آج آ رہی ہے اس قیمت میں پھر 3 بھائی ہے تینوں کو 2 کر کر حصے دیے جائیں گے. بہنا بھی ہے تو پھر تقسیم اس کی الگ ہوگی. مطلب جو اگر ان لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں لگانے والے بالکل جائز دینا ضروری ہے. ان کا اپنا مال تھا ان کا حق تھا اس لیے ان کو دینا چاہیے. ایسا اس میں 2 چیزیں ہیں 2 جہتیں.
تعمیر कराए थे वक्त वालिद साहब के हाथ में, वालिद साहब को दे दिए थे कि माल भाई आप मालिक बने थे कि वालिद तुम नहीं बने थे, मतलब कि उनको हक देना पड़ता उनका उनका माल। दो भाई बने, दो भाई सीधी सीधी बात वादा का मतलब 70 लाख रुपए मिसाल के तौर पे कीमत आ गई आज जी 70 लाख रुपए कीमत थी, उसमें से मिसाल के तौर पे जब तामील कराए थे तो दोनों माह की 20 लाख रुपए लगे थे, जी तो 20 लाख रुपए उसमें से माइनस कर देना, बचे कितने 70 में से 20 माइनस कर देते तो 50 लाख असल कीमत है उस मकान की। अब उसमें कहना क्या होते तीन भाई हैं तो तीनों को हिस्सा अलग, फिर माँ का हिस्सा अलग, बहन है तो मेरी बहन का हिस्सा अलग। वालिदा अगर उसमें बोले नहीं है 24 से बराबर होना, बराबर का मतलब वो पैसे हटने के बाद बराबर होगा। नहीं, ये तो शरईन हुक्म है ना साहब, लेकिन अब वालिदा बोल रही है नहीं भैया तीनों बेटों को भी बराबर ही है, जो बिक रहा जो अमाउंट आ रहा है उसमें से बराबर करो, वो तो ये दुरुस्त है क्या? दुरुस्त नहीं, शरईन दुरुस्त नहीं, तुरंत दुरुस्त नहीं। अगर उसमें फिर माँ की बात पे अगर बेटे राजी हो गए दुरुस्त नहीं। वो चीज़ें अलग अगर अगर बेटे राजी नहीं हो दुरुस्त नहीं, क्योंकि भाई बेटों का माल है, जी बेटों का माल वो नहीं कर सकते। दूसरा तीसरा बेटा ये भी बोल सकता ना कि ज़मीन तो बाप की थी, तुम कहीं और बना लेना था जब ये तक। बात वो नहीं है ना, भाई बन गया अब है ना वो बात ये है कि जो ना वालिद भाई आप भी जितने भाई हैं उन्होंने उतने भाई आपके विरासत है ये, जी आपको हक कैसा है कि जमीन बाबा की जमीन पे आप पता हो सकते कि तुम मामला था और तुम भी तो होते ही सुनता रहे मैंने बोल रहा हूँ नहीं सर साल तुम भी तो होते ही आता है ना। अगर मैं ये बात बताना करूँ कि मेरे अपने में तुम एक बना तो तुम पता भाई मैं भी नहीं बेटा हूँ तो तुम बेटे तुम जो हाथ रखते हो तुम्हें हाथ ऐसा। और प्रॉपर्टी का मसला ऐसा है कि जब तक मालिक दुनिया में भी किसी को अगर बोल दिया बेटे में पूरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे कर दे तभी नहीं होता। पेपर लिखिए मिल्कियत दे दी तो जब हो सकता बेटी की बेटा जिसकी भी होगी दुनिया में सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं है, आप हफ्ते मिल्कियत लिख के उनके हवाले कर देना, प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दिया तो वो मालिक है। और जब आप हिस्से करते हैं 200 गज का मकान है मिसाल के तौर पे 200 गज का मकान में 4 बेटे हैं, 4 बेटों को बोल दिए 50 तुम्हारा 50 तुम्हारा बोल दिए, 4 बेटों को 4 बोल दिए 50 तुम्हारा है, मगर जब वालिद का इंतकाल हो जाए तो हफ्ते विरासत में जो आएगा तो फिर नहीं बोल सकते 4 उनका है बोलते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बाप अगर 200 गज में बोला तो था मगर कायम नहीं करा, कायम नहीं करने की वजह से विरासत वसीयत जो है काबिल हुकूम नहीं हुई। हाँ अलबत्ता टुकड़े मार के बोल दी ये तुम्हारा इतना तुम्हारा इतना तुम्हारा इतना, लेकिन आप मार के बता के बोलिए कि तुम्हारा है तो उनका है ना वसीयत में आ गया तो उनकी हो जाए जी गुनाह है, बड़ा गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी औलादों को हक मारना भी माँ बाप के लिए गुनाह का शामिल है, क़यामत के लिए अल्लाह ताला उनसे से भी पूछेगा। उनके फरमा गया अपनी औलादें दोनों आँख की तरह, जिस तरह 2 आँख आपकी जो है ना 2 आँख है बराबर है उसी तरह मेरे हर औलाद आपकी बराबर है। जब तक आप आँख का ना कर दे, आँख अगर कर दिए तो फिर वो आपके विरासत से वो महरूम है। मतलब इसमें भी एक चीज़ होता है कि अगर एक बेटा एक बेटी है उसकी जायदाद की तकसीम अगर बेटी की मोहब्बत में अगर वालिद बेटे को भी बराबर दे रहा और बेटी को भी बराबर दे रहा तो बेटे के साथ कुछ हक तक भी हो रही हक तक भी हो रही। कुरान से अगेंस्ट जा नाजायज रहे है ना वो। ऐसे नाजायज नहीं दे सकते। देखिए कुरान शरीफ पढ़ो। बेटे को 2 हक 2 देना है, हाँ बेटी को 1 देना है, अगर बेटी की मोहब्बत में अगर बेटे वो को गुनाह का थोड़ा गलत हाँ, करेगा। तो वालिद गुनाहगार है। उल्टा नुकसान कर रहे हैं आप। अच्छा भाई बेटी को तो हर हाल में पैदाइश है, बेटी को 1 हिस्सा देना भी शरीयत में पैदाइश है। अच्छा शरीयत में बताया आपको दिख रहा है इनको 1 मिल रहा उनको 2 मिल रहे होंगे, मगर हकीकत में बेटी का 1 हिस्सा बेटे के 2 हिस्से से डबल है वो। भाई मिसाल के तौर पे हम ये आपकी 2 बेटी एक बेटा है तो बेटी का जो हिस्सा आप जब देते बेटी को बेटी को गिलास दे दिया तो बेटे को 2 गिलास दिए, ये 2 गिलासों में फिर बाप का भी हक है, अम्मा का भी हक है, बीवी का भी हक है, बहन का भी हक है, भाई सीधे भाई होने की ले सकती, मगर जब बेटी को दे दिए तो बेटी के हक के गिलास में ना बाप पूछ सकता, ना बेटा पूछ सकता, ना शौहर पूछ सकता, ना भाई पूछ सकता, इसका हक का जाती है। कितना बड़ा फर्क है? बेटी का नाती है। बेटी की मिल्कियत बेटी की है, बेटी की मिल्कियत से ना शौहर पूछ सकता, ना उसको हक है, ना किसी को हक नहीं है, तुम चाहे खा लो पी लो लुटा लो, बेटी की औलाद को भी नहीं। किसी को हक नहीं है। औरत का जब माल है ना आपके विरासत में जब माल आता है या फिर
اس کی ملکیت میں جو چیز آتی ہے، چاہے مہر ہو چاہے کچھ بھی ہو، عورت کا جو مال ہے وہ عورت ہی کا ہے، شریعت اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا حکم نہیں دیتی، نہ بیٹا لے سکتا، نہ بھائی لے سکتا، نہ بیٹی لے سکتی، نہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر مرد کا جو مال ہوتا ہے وہ مال تو اس کو پورا کا حق پایا جاتا ہے، بھائی باپ پیسے کے باپ ہونے تو اس کو دینا ہے، ماں ہونے تو اس کو بھی دینا ہے، سب کا اس کو ہے، اس کے مال اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، سب بانٹ سکتے ہیں، سب لے سکتے ہیں، مگر عورت کا مال کوئی استعمال نہیں کرتے. جبکہ شوہر اتنا غریب ہے تب بھی بیوی مالدار ہے، مگر شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیوی کا مال لے، خرچہ لے سکتا مگر حقیقت میں اس کا مال نہیں لے سکتا. ہاں اگر بیوی کو چیزیں دے دی وہ الگ بات ہے، بیوی کو پورا فری میں دے دے، کھلا دے کھلا دے پورا ایسا محبت میں بھی دینا درست نہیں، بیٹے کے ساتھ ناانصافی. نہیں سب تو والد کو پوچھے کچھ چاہے آپ کتنا بھی بیٹے کو چاہتے ہو، کتنا بھی کرو، چاہت الگ چیز ہے، یہ دینا الگ چیز ہے. مطلب ایک چاہت ہوتا ہے کہ میرا مال ہے میں ایسا. تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں انہیں جو دینا چاہ رہے ہیں تو بھی ان کو جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ حکم دیا گیا کہ بھائی آپ انصاف سے کام لو کیونکہ تمہاری ساری اولاد تمہاری اولاد ہے. اب یہ ہو تو بھائی بیٹے کو اور بیٹی کو جب دیے، مثال کے طور پر 2-3 گھر ہے، 2 گھر بیٹے کو دے دیے، 1 گھر بیٹی بیٹی کو دے دیے، پھر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو مسئلہ آیا، پھر آپ جو گھر میں رہ رہے ہیں پھر اب جب دیں گے آپ تو پھر آپ بیٹے کو دیتے ہوئے بیٹی کو دیتے، یہ طریقے سے آپ مسافر سے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مال اور دولت اور بیٹا جو ہے دنیائی زینت ہے، اصل مال تو آخرت کا ہے. بلکہ تو ایک صاحب کیا کرے، جتنی بھی جائیداد تھی پورا مسجد کے نام مدرسے کے نام کر دیے، تو کر کے بولے اولاد تو کچھ کام آنے والی نہیں آخرت کی. تو کہا انہوں گناہگار ہوئے. کہا اللہ کی بات کرتے ایک جگہ ایک واقعہ ہوا کرتے دنیا کی زینت سے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی آزمائش ہے. آزمائش انما اموالکم اولادکم فتنہ ہونا گیا کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اتنا نہیں ہے، آدمی وہی ساتھ میں اتنا نہیں ہے، آزمائش ہے. آزمائش کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو؟ آزمائش تو آپ صبر کرتے ہو، اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا آپ کو اللہ کی دولت دیا، اپنی اولاد کا حقوق ادا نہیں کر کے آپ جو ہے نا نہیں کر کے جو ہے مسجد بنا دیے اور اپنی اولاد کو ایسی حالت میں کر دیے کہ وہ بھیک مانگنے کے آ جائیں، گناہگار. کیونکہ مر گئے بات سے خبر میں مجھے سوال دینا ہے، مرنے کے بعد جو ہے تو آگے تو اولاد کو دینے میں تو ثواب ہے نا. اولاد کے جو مال آپ دیتے جا رہے ہیں، آپ اولاد کو جو تیار کر رہے ہیں اس کی تیاری کے تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ تو حکم ہے کہ پہلے اپنے گھر کو چلا کرو، بعد میں اللہ گھر کو چلا کرو. مسجد بنانا فرض نہیں ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے نا آپ کے اوپر. میں وہ بھی کیا کہا، اصل کو ہم چھوڑ دیے، فرض جو ہے اپنا یہ مسجد تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہے جب آپ کے پاس زائد مال ہو. تو سب سے پہلے حقوق ادا ہونے کے بعد تربیت کرے گا، واجبات کو ختم ہو جائے گا. مرد کی کمائی پہ مرد کے مال پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اس کی بیوی کا، دونوں کا کیا ہے کم زیادہ کچھ ہے. اس میں کیا ہے کہ یہ ماں اور ماں باپ کے معاملے میں جو ہے کہ وہ تعین نہیں ہے، بیوی کے معاملے تعین ہے، کیونکہ بیوی کا نام لفظ لینا ضروری ہے. کیونکہ میں ہی سنا کہ نہیں پہلے ماں کا حق ہے اس کے بعد بیوی کا آپ حق کو نہیں ہے کہ حق تو لیے ماں باپ کا حق تو پہلے ہی ہوگا، مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں دونوں کی شریعت جو قانون بنائی، اب ہم بات کریں قانون کی. جی قانون ٹھیک ہے، قانون کی بات کیا ہے کہ بھائی عورت کو مرد مال دینا شرط نہیں ہے. عورت کا نام نفقہ پورا کرنا ہی عورت کی ذمہ ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے معاملات میں تعین نہیں ہے کہ اتنا ہی آپ دیں، مگر عورت کے معاملے میں تعین ہے. مثال کے طور پہ آپ جس لڑکی سے شادی کریں گے تو آپ کو ان کا دینا کیا پڑے گا، ان جس اسٹیٹس سے آئی ہیں ویسا ہی اسٹیٹس سے اس کو رکھیں، ویسا گھر دیں، ویسا کھلائیں، ویسا پہنائیں. اس کی جو ضروریات ہیں زندگی میں ضروری ہے بس وہ دینا آپ پہ فرض ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے آپ کا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو عورت کا ہو. ماں باپ کے حقوق کی تعین نہیں ہے، جتنا بھی آپ دیں گے پوری جسم کی آپ جو ہے نا چمڑی دمڑی میں دے دیں گے تب بھی جو ہے کم. یہ ہے فرق، سمجھے بات کو. اب ایسا نہیں ہے ایکسٹرا جو ہے نا آرڈنری چیزیں آپ جو اور آپ بیوی کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا احسان ہے.
ضروری نہیں ہے ان پر احسان ہے، بلکہ وہ بھی آپ پہ احسان کر رہی ہے، ان کا احسان کر رہی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے پکوان کرنا، آپ کو پکان کے کھلانا بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے بچوں کو سنبھالنا بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے گھر کا کام کرنا بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب یہ کیا کر رہی ہے، آپ کی صورت میں آپ کی وجہ سے وہ احسان کر لیا آپ کو، تو بدلے میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں، صرف نام رکھنا آپ کی ذمہ داری تھی، رکھنا ضروری نہیں راضی گھر ہو، ان سے بھی آپ اس کے اسٹیٹس کے ساتھ گھر میں رکھیں، اس کو کھلائے پلائیں، کپڑا پہنائیں، اس کے لیے آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، اس کے علاوہ آپ کوئی وہ نہیں تھا، مگر آپ بھی کیا احسان کر رہے ہیں، ان کے ضروریات کے ساری معاملات کی زندگی کا آپ یاد رکھتے ہیں۔ تو احسان کا مسئلہ احسان، ہر جزا الاحسانی الا الاحسان، آپ کرتے ہیں، یہ ہے مطلب اس میں، ٹھیک ہے۔ اب رہا ماں باپ کا معاملہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کے معاملات میں ماں باپ کے حق کو چھوڑ دیں، یا ماں باپ کے حوالہ کرنے بیوی کے حق کو چھوڑ دیں۔ اسلام یہ دونوں کی اپنی کیٹیگری رکھ دیا کہ بیوی کے حقوق کے لیے تعین ہے اور ماں باپ کے حقوق کے لیے تعین نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔